بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں توفیق پھر سے نصیب کی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اس مہینے میں جو ماہ رحمت اور مغفرت ہے، اور اس کے اس دسترخوان پر حاضر ہوں جس میں اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ سورہ حجرات کی اب تک ہم نے 5 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ان 5 آیتوں کے درمیان جو بھی پیغامات ہیں، جو نکات ہیں اور جو اہم باتیں ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کے سلسلے سے ایک وضاحت ہو سکے۔ ایک بار پھر ہم ان 5 آیات کی طرف آئیں گے کہ ذہن متوجہ ہو جائے جو کچھ ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، پروردگار سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت تھی جس کے سلسلے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خاص طور پر علامہ طباطبائی کے نظریے کو پیش کیا کہ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مخصوص ہو صرف اس بات سے کہ رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی آگے نہ چلو، یا رسول کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام نہ کرو، یا رسول اگر کھانا کھا رہے ہیں تو تم آگے بڑھ کر کھانا مت کھاؤ، یا اس طرح کی جو بھی زندگی کے امور سے متعلق چیزیں ہیں۔ بلکہ آپ نے بیان کیا، چونکہ آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کسی ایک کامن پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے، مشترکہ طور پر۔ اللہ تو آتا نہیں ہے کہیں پر کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، نہ اللہ کھانا کھاتا ہے۔ تو علامہ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ شریعت ہے، یہ حکم پروردگار ہے، حکم پروردگار میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پھر یہ جو ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خود اس بات کا یہ آیت بتا دیتی ہے کہ وہ افراد جو صاحبان تقوی ہیں اور جو متقی ہیں، وہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جہاں گناہوں سے بچاتے ہیں وہیں اس چیز سے بھی بچاتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں، لہذا حکم شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر کہ جہاں کہیں بھی حکم شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اسے اگنور کرتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں اپنے تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت تھی، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طریقے سے ان کو مت پکارو جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا۔ علماء نے بیان کیا حبط عمل یعنی عمل کا باطل ہو جانا، ایک انسان نے عمل کیا، اب اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ عمل جو اس نے کیا تھا کسی گناہ کی وجہ سے اب وہ عمل باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، حبط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جو ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا ہے تم سوچ بھی نہ سکو، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ یہ کیا ہو گیا اور تمہارا عمل باطل ہو جاتا ہے، ایسے کام سے بچو۔ اور یہ نبی کے ساتھ خاص طور پر تمہارے اچھے سلوک سے یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ اپنے عمل کو تم بچا سکتے ہو، نبی کی عزت، نبی کے آبرو کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی یا نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو پروردگار کو پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارا عمل حبط ہو جائے۔ یہاں پر علماء کے درمیان میں گفتگو ہے کہ یہ حبط عمل جو ہے یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کا شبہ ایجاد کیا ہے۔ یہ شبہ ہے کہ کیسے پروردگار ایک ایسا انسان جس نے عمل کیا ہے
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے، دوسری طرف عمل باطل ہو جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ عدالت پروردگار ہے۔ ایک وہ فرد ہے کہ جو اپنے عمل کو انجام دیتا ہے صحیح طور پر، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی انجام نہ دے جس سے اس کا اچھا عمل ضائع ہو جائے، اور ایک وہ ہے جو اچھا عمل تو کرتا ہے لیکن مکس ہے، اور برے عمل بھی انجام دیتا ہے۔ تو پروردگار کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو اجر دے جس نے اپنے عمل کو محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر بعض علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس کے اندر پروردگار کی جانب سے کچھ نہیں ہے، یہ ایک انسان خود اپنے عمل کو باطل کر رہا ہے۔ کیسے باطل کر رہا ہے؟ مثلا وہ مثال دی ہے علماء نے کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں مثلا یہ مجھے مرض ہے، یہ میری بیماری ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ جو دوائیاں ڈاکٹر دیتا ہے، جو نسخہ ڈاکٹر دیتا ہے، اس کے ساتھ میں وہ کہتا ہے کچھ چیزوں پر آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، پرہیز کرنا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں لینا، تب یہ دوا اثر کرے گی۔ لیکن آپ اس کی دوا بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد منمانی بھی کرتے ہیں۔ مثلا ایک ڈائبٹک انسان ہے، اس سے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ دوا ہے ڈائبٹیز کی، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، مثلا یہ انسولین ہے میں دے رہا ہوں، لیکن آپ پرہیز کریں خاص طور پر شوگر سے۔ اور وہ خوب مزے سے مٹھائیاں کھا رہا ہے، وہ قاعدے سے جو ہے وہ ڈاکٹر نے منع کیا، سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ جو اثر نہیں کر رہی ہے دوا، تو اس میں ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، یہ تو ڈاکٹر کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دوا جو ڈاکٹر دے رہا ہے وہ اثر نہ رکھتی ہو، وہ اثر رکھے گی، لیکن کب؟ جب آپ کچھ چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تو ایسے ہی یہ حبط عمل کا معاملہ ہے۔ انسان نے جو اعمال اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، پروردگار نے انسان کو جو نسخہ بندگی دیا ہے اس میں توجہ کرنی ہے کہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، روکنا ہے، اور اگر ہم ان سے نہیں رکیں گے تو ساری کی ساری چیزیں واپس ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے مثلا ایک انسان جس کا شوگر لیول مثلا 250 ہے، 300 ہے، اب وہ فرض کرے کہ دوا بھی لے رہا ہے، انسولین بھی لے رہا ہے، لیکن اتنی ہی وہ شوگر اپنی باڈی کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے، وہ سافٹ ڈرنک جس میں بہت ساری مثال کے طور پر شوگر ہوتی ہے، وہ سب جو ایڈڈ شوگر ہے وہ قاعدے سے خوب کھاتا پیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر جو ہے اس نے نسخہ صحیح نہیں دیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے اور یہ دوا بیکار ہے۔ دوا اثر کرے گی اس وقت جب آپ پرہیز کریں گے۔ اسی طریقے سے حبط عمل کا معاملہ ہے، جو انسان کا عمل حبط ہو رہا ہے تو وہ پروردگار نے کچھ چیزوں کو بتا دیا، اچھا نہ بتایا ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن پروردگار نے بتایا یہ کرو گے تو عمل حبط ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب تھوڑی سی اگر کوئی چیز مثال کے طور پر شوگر جس میں ہے، ایک انسان ڈائبٹک ہے، یا فرض کریں کہ ایک انسان جس کا مثال کے طور پر منع کیا ڈاکٹر نے، فیٹ سے منع کیا، اس طرح کی چیزیں مت لو، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، چربی اربی اس نے منع کیا، اب وہ تھوڑا بہت لے لیتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن وہ مثلا اتنا ہے کہ اس کو جو کہ اس کے ہارٹ کو مثلا بلاک نہیں کرے گی، یا فرض کریں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اس کے لیے خطرہ ہو جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ انجام دے گا تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے حبط عمل ہے، بہت سارے گناہ ہیں، وہ سب گناہ ہیں، اور پروردگار نے ہر ایک گناہ سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، اس گناہ کی طرف مت جاؤ، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو حبط عمل کا سبب ہیں۔ ان میں سے ایک شرک ہے، ان اعمال میں سے جو گناہ کے حبط، جو انسان کے اعمال کے حبط ہو جانے کا سبب ہے، ارتداد ہے۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ انسان پلٹ جائے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے، تو عمل ظاہر ہے مرتد ہو گیا تو عمل اس کا حبط ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو شرک کرتا ہے، شرک جو ہے وہ اس بات کا سبب ہے کہ انسان کا عمل حبط ہو جائے، چونکہ پروردگار کو اس نے شریک قرار دیا ہے۔ اور اسی منزل پر نبی کی توہین ہے، اور نبی کی آواز پر آواز کو بلند کرنا، اور دوسرے گناہ ہیں وہ سب گناہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت گناہ انسان کو اس منزل پر پہنچا دے کہ گناہ کی زیادتی کی بنیاد کے اوپر پروردگار کہے کہ بھئی اس نے اتنے گناہ کیے ہیں تو اب اس کے ایک دو عمل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک الگ منزل ہے۔ لیکن جن چیزوں کو پروردگار نے خاص طور پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ایک منزل یہ ہے کہ
جو گناہ انسان انجام دیتا ہے، بہت سارے کبھی کبھی ہم گناہ انجام دیتے ہیں تو ایک گناہ کے ساتھ میں ایک کبھی کبھی تصور یہ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہم انجام دے رہے ہیں مثلا یہ کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے، ہم نے کوئی مثلا فرض کریں کہ ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کی یا استاد کے ساتھ، یا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا تو گناہ نہیں، مذاق میں کچھ کہہ دیا، کسی کے دل کو مثلا تکلیف پہنچ گئی، انسان کہتا ہے کہ بڑا گناہ تو یہ ہے کہ انسان کسی کو تہمت لگا دے، بڑا گناہ تو یہ ہے کہ مثلا کسی کو قتل کر دے، تو یہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے کبھی کبھی۔ آیت اللہ مفتی جعفر صاحب قبلہ، جن کی نہج البلاغہ بھی ہے اور بزرگ شخصیت ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر گناہ صغیرہ کی تکرار ہوتی رہے، مسلسل آپ گناہ اگر کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور مسلسل ان گناہوں کو آپ انجام دے رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ آخر میں جا کے بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے آپ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر لے جا کر 1 بالٹی پانی ڈالیں تو 1 بالٹی پانی ڈالیں گے کچھ اثر نہیں ہوگا، 2 بالٹی پانی ڈال دیں اس پتھر کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، 3 بالٹی ڈال دیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک ٹنکی مثلا کھلی ہوئی ہے اور ایک ایک قطرہ قطرہ اس پتھر کے اوپر گرتا رہے، مسلسل گرتا رہے، کئی مہینوں تک گرتا رہے، 1 سال تک گرتا رہے، تو یہ قطرہ 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 اس پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اگر یہ مسلسل ہوتے رہے تو یہ گناہ کبیرہ میں بدل جائیں گے۔ تو سب سے بڑا پھر گناہ کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھے۔ اشد الذنوب من استخف بہ صاحبها، یہ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے گناہ کر دینے کے بعد سوچے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ نہیں تھا، گناہ کیا اس نے، چھوٹا سا تو گناہ تھا، کیا ہوا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک انسان کے وجود کے اندر جس چیز کا پروردگار نے انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ جیے، سچائی اس کے وجود کا حصہ رہے۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا، جن کی آج ان کی وفات کی تاریخ گزری ہے، آپ کی زندگی میں صداقت پائی جاتی تھی، اور آپ نے بھی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ نے بیان کیا کہ چونکہ آپ اپنی قوم کے اندر ایک شریف انسان کے طور پر مشہور ہیں، امانت کا، اور آپ کی امانت کی بنیاد کے اوپر کہ آپ کے اندر امانت پائی جاتی ہے، امانت کا فیہم، ان لوگوں کے درمیان میں امانت پائی جاتی ہے، وحسن الخلق، اچھا اخلاق آپ کا ہے، وصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں، سچائی۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے وجود کے اندر ایک صداقت تھی، اور سچا انسان سچے انسان کو ڈھونڈتا ہے، سچا انسان سچے انسان سے دوستی کرتا ہے، سچا انسان سچے انسان سے جڑتا ہے، اور اسی صداقت کی بنیاد کے اوپر پھر بہت ساری چیزیں خود بخود انسان کے وجود میں آ جاتی ہیں۔ اور ایک چیز جو اس صداقت کی بنیاد کے اوپر آتی ہے وہ ہے وفاداری۔ ایک وہ انسان جس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کبھی وہ وفا نہیں کرتا، تو جب اندر سے تلاش کریں گے تو وہ جھوٹا انسان۔ ایھا الناس حدیث ہے کہ الصدق الوفا توأم بالصدق، یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وفاداری جو ہے وہ صدق سے، سچائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک انسان اگر سچا ہوگا تو وفادار ہوگا۔ وہ انسان جو خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وفاداری نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، اس کے اندر سچائی نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اور یہ دیکھیں جو سورہ حجرات کی یہ ساری آیتیں ہیں، یہ ہمیں زبان کو محفوظ رکھنے کی طرف بھی دعوت دے رہی ہیں۔ زبان کو آپ محفوظ رکھیں گے تو انسان گناہ سے محفوظ رکھے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں گناہ میں مبتلا ہوں اور مجھ سے
3 بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیا گناہ کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہوں، اور کیا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہے زنا بھی کرتا ہوں، خطرناک گناہ ہے۔ پھر اور کیا گناہ ہے؟ کہا کہ شراب پیتا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ تو سارے گناہ ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تجھے رحمت پروردگار سے دور کر دیں گے، لیکن ان میں سے تم مجھے ایک پر وعدہ کرو، یہ گناہ میں نہیں کروں گا، ایک پر وعدہ کرو۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب 2 گناہ مجھے کرنے کی اجازت مل جائے گی، ایک گناہ میں مطلب اگر پیغمبر کے سامنے کہوں۔ یہ دیکھیں تبلیغ دین کے اندر یہ اخلاق کے پیغمبر بہت اہم ہے کہ پیغمبر نے نہیں کہا تینوں، تدریج، آہستہ آہستہ اور تدبیر۔ تبلیغ کے اندر تدریج یعنی آہستہ آہستہ اور تبلیغ اور تدبیر دونوں بہت اہم۔ پیغمبر نے اس سے کہا کہ تم یہ وعدہ کرو کہ کوئی ایک گناہ نہیں کرو گے میرے سامنے، اور پکا وعدہ۔ اچھا اس دور میں عرب میں تھا کہ اگر وعدہ کر لیا تو اس کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے آخر دم تک۔ مجھ سے وعدہ کرو ایک گناہ، تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ پیغمبر کیا کہیں گے، تینوں گناہ ایسے ہیں اس کی زندگی میں۔ پیغمبر نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ تمہیں نہیں بولنا ہے۔ سوچا اس نے 2 گناہ تو ایسے ہیں کہ شراب، اس میں مستی چھاتی ہے اس کے اوپر، زنا، تو اس نے کہا کہ چلو 2 گناہ تو مجھے کرنے کو ملیں گے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ پیغمبر سے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہاں بس یہ پکا کہ جھوٹ نہیں بولو، جاؤ۔ اب پیغمبر سے کہتا ہے اس کے باقی 2 گناہ، تو پیغمبر نے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن فی الحال میں نے تم سے جھوٹ نہ بولنے کے لیے کہا۔ گیا دوستوں کی گیدرنگ میں گیا تو اس کے دوستوں نے اس سے کہا چلو چلتے ہیں شراب پینے کے لیے۔ اس نے کہا کہ شراب پینے کے لیے راستے میں چلنے لگا تو راستے میں اس کو خیال آیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں نے پیغمبر سے وعدہ کیا، اور پیغمبر نے کہا وعدہ جو ہے وہ توڑنا نہیں، وعدہ پیغمبر سے کر چکا ہوں۔ اب اگر شراب پیتا ہوں اور پیغمبر کے پاس جاؤں گا تو پیغمبر کہیں گے کتنا عجیب آدمی ہے، میں نے کہا تھا یہ گناہ جو ہے رحمت پروردگار سے دور کریں گے، اس کے بعد بھی شراب پی کے آیا ہے۔ اور اگر میں شراب پی لیتا ہوں اور پیغمبر کے پاس جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اس میں پیغمبر جو ہے وہ کہیں گے کیسا آدمی، اور نہ پیوں تو مسئلہ حل ہے، کوئی مشکل ہی نہیں کہ اگر شراب نہیں پی تو میں نے گناہ نہیں کیا۔ اب پی لیا اگر، اور اس کے بعد پیغمبر نے سوال کر لیا کہ تم نے شراب پی تھی، تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا میں کہوں گا کہ ہاں پی تھی، یا کہوں گا کہ نہیں پی تھی۔ پی تھی تو پیغمبر کہیں گے کہ کیسا عجیب آدمی ہے، شراب پی کے آیا ہے میرے سامنے، بدوقت انسان، منع کرنے کے بعد بھی پیغمبر کیا سوچیں گے۔ اور کہوں گا کہ نہیں پی تھی، جھوٹ بول رہا ہوں، کیا کروں؟ اب سوچ رہا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے پیغمبر۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، جب انسان یہ سوچ لے کہ اسے جواب دینا ہے کسی کے سامنے، تو گناہ سے پھر وہ بچتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پوچھ لیا تو کیا ہوگا، جواب دینا ہے۔ تو اب اس نے چھوڑ دی شراب۔ اسی طریقے سے تیسرے جو گناہ تھا اس کے سلسلے سے ایسا ماحول فراہم ہوا کہ وہ جائے، پھر اس نے سوچا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں، پیغمبر نے پوچھ لیا میں کیا کہوں گا، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پھر یہ کہ پیغمبر سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا پیغمبر کی خدمت میں اپنے آپ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، گناہ سے اس نے اپنے آپ کو، دونوں گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس ایک گناہ سے بچنے کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ سے بچو، دونوں گناہوں کو میں نے ترک کر دیا۔ تو ایک جھوٹ اس نے ترک کیا، تو اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے 2 اور گناہ تھے اس سے اپنے آپ چھوٹ گئے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا گناہ تھا اس کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ جو بڑا گناہ ہے، انسان بہت ساری جگہوں پر خیانت جو کرتا ہے اسی جھوٹ کی وجہ سے کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے اسی جھوٹ کی وجہ سے کرتا ہے۔ جہاں انسان کو پتا ہے کہ سچا رہنا ہے تو اس کے وجود کے اندر وفا کا جذبہ خود بخود ہر ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ امانت کو پسند کرتا ہے۔ کیسے لوگ بے وفائی کی طرف جاتے ہیں، کیسے لوگ جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں، چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ سب صحیح ہے، اور ایسا نہیں۔ مثلا دوست کے ساتھ خیانت کرتا ہے، لیکن اپنے دوست کو مطمئن کیے رہتا ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ میں دوستی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہے، وہ اپنی پنپ رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔
شوہر زوجہ کے درمیان میں اسی طرح کے معاملات ہیں. کبھی اگر خدا نخواستہ خیانت ہو یا بے وفائی ہو تو اس میں دیکھیں یہ جھوٹ کا عنصر ہر جگہ ملتا ہے، تو لہٰذا اس جھوٹ کو برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے جو آپ کا جو بزنس تھا، جو آپ کی تجارت تھی، اس میں آپ دیکھیں بزنس اور تجارت میں کبھی بھی ایک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ سچائی کے ساتھ میں وہ اپنے کام کو نہ کرے. اور اسی لیے آپ نے خاص طور پر انتخاب کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ امین ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو انسان سچا ہوتا ہے وہ امانت داری بھی کر سکتا ہے، اور جہاں سچائی نہیں ہوتی ہے وہاں انسان گھماتا ہے، ایسا ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ بولتا ہے. امانت اگر ادھر ادھر ہو گئی تو انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھائی ہم آج نہیں کل دے دیں گے، فلاں ایسا ہو گیا، وہ بہانے بناتا ہے. تو بہانے کہاں بناتا ہے کہ جہاں پر انسان کے وجود کے اندر یہ سچائی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن جہاں سچائی ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ امانت ہے تو محفوظ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے والد محترم خویلد بن اسد، یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے سے ایک بڑے تاجر تھے. میں اس کی طرف جاؤں گا نہیں چونکہ یہ ہمارے موضوع سے بات ہٹ جائے گی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود ایک ایسے خاندان سے ہیں بس کہ جنہوں نے تجارت کی، اور اس سے پہلے آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا نہیں سابقہ رہا ہے کہ جہاں اور لوگوں نے. جناب خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ایک بڑے تاجر تھے، اور یہ میراث میں تجارت آپ تک پہنچی. آپ نے ہاں یہ کیا کہ اس کو اور بڑھایا، اور اتنا بڑھایا کہ ملکۃ العرب کا خطاب آپ کو دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے آپ کے مال و تجارت سے تجارت کیا کرتے تھے. اور اسی میں ایک کاروان کی قیادت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد جب پھر آپ واپس آئے تو اچھا خاصا نفع تھا اس کے اندر، اور امانت داری کے ساتھ آپ نے سارا حساب کتاب کیا. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ امانت داری اور یہ آپ کے وجود کے اندر پائی جانے والی صداقت، اس کے اندر ایک کشش ہے. لہٰذا آپ نے یہ چاہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی اپنی زندگی گزاریں، اور پھر وہ پورا واقعہ جو آپ سب کے پیش نظر ہے کہ کس طریقے سے ورقۃ ابن نوفل جو آپ کے خود چچا تھے، انہوں نے کتنی پیشین گوئیاں کی تھیں، اور کیا کچھ ان کو علم تھا، کتابوں کا علم تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے پہلے سے بتایا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے اور اس کے اندر کیا 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 خصائل ہیں، وہ خصوصیتیں کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں ہیں. پہلی چیز جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پیش نظر آپ کی صداقت ہے اور آپ کی امانت داری ہے. اور پھر خود پیغمبر کے وجود کے اندر جو پائی جانے والی سخاوت ہے، سخاوت پیغمبر، سخاوت خدیجہ، صبر پیغمبر، صبر خدیجہ، صداقت پیغمبر، صداقت خدیجہ، امانت پیغمبر، امانت خدیجہ، یہ ساری چیزیں ملی، یہ سارے صفات جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جس چیز کو محبوب رکھتی ہیں اسی کو پیغمبر بھی محبوب رکھتے ہیں. کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہے کہ سخاوت تھی، جو بھی آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا، دروازے پر جو بھی آتا تھا واپس نہیں آتا تھا. یعنی کتنے لوگ جو ہے وہ آئے اور جو کچھ بھی ضرورت تھی اس ضرورت کو بیوی نے پورا کیا. اور صرف یہ نہیں کہ کچھ خاص قوم قبیلے کے لوگوں، ہر دروازے آپ کے دروازے پر ہر جگہ سے ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے اور جو ضرورت ہوتی تھی اسے بیان کرتے تھے. پیغمبر نے بھی خاص طور پر انہی چیزوں کو بیان کیا. اب دیکھیں پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو رات کو شکم سیر ہو کے سو جائے، پیٹ بھرا ہو اس کا اور وہ سو جائے، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو یا اس کے اطراف میں کوئی بھوکا ہو، تو ایسا شخص میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا. اور پھر آپ قرآن کریم کا لب و لہجہ دیکھیں تو قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے
جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو جسے تم خود پسند کرتے ہو، جسے خود تم چاہتے ہو، مما تحبون، جب تم وہ دے دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اب تم نے نیکی کو پا لیا ہے۔ اور پھر اس کا انفاق کا بڑا اثر ہے۔ انفاق انسان کی زندگی میں خود مختلف جگہوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے عبداللہ مبارک کا شاید یہ واقعہ سنا ہو یا نہیں سنا ہو، اگر سنا ہوگا تو تکرار ہو جائے گی کہ دیکھیں ایک اللہ کی راہ میں انفاق انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کئی حج کیے تھے۔ ایک زمانے میں انہوں نے حج کے لیے، آج کل کا ایسا تو ماحول تھا نہیں کہ ایک دم سے بس فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ فلائٹ بک کریں اور ویزا، اور بہت پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب البتہ آج بھی وہی زمانہ آ رہا ہے دھیرے دھیرے کہ بہت پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو انسان جو ہے ہر ایک نہیں کر سکتا، تو پہلے سے وہ سیونگ کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچیں کہ بھئی اتنا اکٹھا ہو جائے کہ اب حج پہ جائیں۔ تو اس زمانے میں بھی ان کے لیے ایسا ہی تھا۔ انہوں نے تقریباً 500 مسقال طلا سونا جو ہے سونا انہوں نے اکٹھا کیا، 500 مسقال، کہ اب اس کو بیچ کے مثلاً ظاہراً زمانہ ہارون کا تھا کہ ہم حج پہ جائیں گے، اور انہوں نے حج کا قصد کیا۔ نکلے، دیکھا کہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، اس کچرے کے ڈھیر میں کوئی اٹھا کے جو کچرا پڑا ہوا اس میں کچھ صاف کر رہا ہے۔ وہاں پہ ٹھہر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا کہ کوئی خاتون ہے باحجاب، چادر سر پہ ہے، کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ مرغی جو ہے، ایک مرغی، مری ہوئی مرغی، اس کو صاف کر رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ وہ ٹھہرے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم سے کیا مطلب، تم اپنا کام سے کام رکھو، میں جو کر رہی ہوں کرنے دو۔ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لحم الخنزیر والدم والمیتۃ، تو یہ جتنی قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ حرام ہے، یہ کھانا جو ہے یہ حرام ہے، یہ جو مردار ہے یہ کھانا حرام ہے، تو تم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا حرام ہے لیکن میرے اوپر حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہا کہ میرے شوہر کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، 4 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، تو یہ میری مجبوری ہے، مجھے پتہ ہے شریعت کا حکم کہ حرام ہے لیکن کیا کروں، مجبوری۔ یہاں پہ ٹھہرے، انہوں نے سوچا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہاں اس کے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو جو بھی تھا انہوں نے اس کے حوالے کر دیا، اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ حج پہ نہیں گئے۔ اب جب حج پہ نہیں گئے تو ان کے جو دوست اور احباب تھے وہ حج پہ گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کون کون حج پہ جا رہا ہے۔ تو جب وہ لوگ حج سے واپس آئے تو ان سے ملنے گئے، کہ کہا گیا ہے کہ بھئی حج سے کوئی واپس آئے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ ولیمہ کرے اور آپ بھی اس سے ملنے جائیں، مبارکباد دیں، خانہ خدا کی زیارت سے آیا ظاہر ہے۔ تو ملنے جب گئے تو سب جو بھی مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جلدی میں تھے وہاں پہ صحیح صفا و مروہ کے موقع پر، وہاں حجر اسماعیل میں ہم نے دیکھا بڑا بھاگے بھاگے جا رہے تھے، اور طواف تم کیسے وہاں پر تھے، تم نے دیکھا ہی نہیں؟ یہ کہا کہ یہ کیا بول رہے ہو تم لوگ، میں تو گئے ہی نہیں ہوں حج پہ۔ اور ہر ایک ان سے بتا رہا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھا، کسی نے کہا چاہے زمزم پہ دیکھا، کسی نے کہیں دیکھا، کسی نے کہیں دیکھا، کسی نے حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا میں تو گئے ہی نہیں ہوں، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ نہیں یہ لوگ مذاق کر رہے ہوں گے۔ خیر، آئے، سوئے، خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ تم نے جو کام کیا، کیونکہ وہ جو خاتون تھی سیدانی تھی، علویہ تھی، تو اس کو انہوں نے سارا پیسہ دے دیا جو حج کا تھا۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ عبداللہ مبارک تمہارے اس کام کی بنیاد کے اوپر اللہ نے تمہاری شکل میں ایک ملک قرار دیا ہے جو ہر سال حج کرے گا، اب چاہو تو تم حج پہ جاؤ، چاہو تو حج پہ نہ جاؤ، لیکن وہ ملک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مما تحبون کی منزل ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ کیا چاہتے تھے؟ حج پہ جانا چاہتے تھے، لیکن مما تحبون یہ جو چاہتے تھے اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں صرف کیا، انفاق کیا۔ تو یہ جو انفاق کیا تو پروردگار نے پھر ان کو یہ صلہ دیا اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے کسی کی مدد کی تھی۔
تو یہ جو چیز ہے انفاق کا مرحلہ، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی آپ مدد کرتی تھی، نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے کتنی خواتین کی شادی کروائی، جہیز کا اہتمام کیا، ان کو اپنے گھر بھیجا، اور کتنی یتیموں کی کفالت کی۔ تو یہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کی شخصیت ہے، یہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب خدیجہ نے بتایا کہ ایک تو تجارت ہے، ایک تجارت ہے سخاوت کے ساتھ، تو تجارت پلس سخاوت تو تمہارا سب معاملہ پھلے گا پھولے گا، لیکن اگر صرف تجارت ہے تو یہیں تک رہ جائے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اگر کوئی کام اگر انسان خدا کے لیے کرتا ہے تو پھیلتا پھولتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پھر وہ آخرت اگر پیش نظر رہتی ہے تو پروردگار اس دنیا میں بھی اسے اجر دیتا ہے، لیکن اگر اس دنیا کے لیے تو محدود چیز رہتی ہے۔ اب یہ ایک انسان کی خلوص کے اوپر ہے، انسان نے اپنے آپ کو کتنا خالص کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اگر کوئی بھی کام کریں گے تو چاہتے ہیں کہ بھائی اگر مثلا ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے لوگ ہیں جو غریبوں کے ہاں، نادار لوگوں کے ہاں، جو ضرورت مند ہیں ان کے ہاں راشن بھجواتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ تو بعض لوگ راشن بھجوانے سے پہلے سب سے پہلے اپنا نام لکھواتے ہیں، وہ نام جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، پتہ رہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ سخت ہے، ایسا نہیں ہے انسان کا حب نفس، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس سے نکل جائے۔ بہلول کا واقعہ ہے، مسجد بن رہی تھی، دیکھا مشہور واقعہ ہے، مسجد بن رہی تھی، دیکھا مسجد کی تعمیر میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچے، کیا کر رہے ہو؟ بولے اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ تعمیر ومیر کرنے میں اپنے گھر، شام کے وقت مزدور حضور یہ سب مستری وستری اپنے گھر پہنچے تو بہلول آئے، دیکھا کہ وہ جو تختی کی جگہ ہے وہ خالی ہے، ان کو لگانا تھا یہ مسجد کس کی طرف سے ہے، انہوں نے لکھا مسجد بہلول، وہاں پہ لگا دیا مسجد بہلول، اور پھر واپس آ گئے۔ اب صبح میں یہ لوگ آئے تو مسجد بڑی محنت سے تعمیر کی تھی، اس پہ لکھا مسجد بہلول، پکڑ کے لے کے آئے بہلول کو، وہ پٹائی کی گئی، تم نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو تم سے میں نے کل پوچھا تھا، تم نے کہا نہیں مسجد ہم اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، تو اللہ کے لیے بنا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس پہ بہلول کا نام ہو، تمہارے بادشاہ کا نام ہو، تمہارا نام ہو، کیا فرق کرتا ہے؟ کوئی فرق نہیں کرتا۔ اور فرض کرو کہ یہ ہم اور تم ہیں، یہ بھول سکتے ہیں یہ مسجد کس نے بنائی ہے کیا ہے، لیکن خدا تھوڑی نہیں بھولنے والا ہے، اسے تو پتا ہے، اس کے پیش نظر تو ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مسجد کس کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے خلوص کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ایک انسان کتنا اپنا نام و نمود چاہتا ہے اور کتنا وہ خالص ہے اپنے پروردگار کے لیے۔ بہرحال بات یہاں پر تھی کہ حبط عمل سے میں اس دوسری وادی میں چلا گیا کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جو انسان کے دوسرے اعمال کے حبط ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا سبب ہے، اور اسے قرآن کریم نے شرک کے طور پر، اسے قرآن کریم نے ارتداد کے طور پر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ شرک، ارتداد، خود پیغمبر کی توہین کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کا سارا چٹا بٹا ختم ہو جاتا ہے، سب صفایا ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیوں ایک انسان نے ایک عمل کیا، رسول کی توہین کی یا شرک کیا، تو یہ کیسے سارا عمل ضائع ہو گیا؟ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم جو ہے وہ مثلا کھانا بناتے ہیں تو تھوڑا سا ایک قطرہ اس کے اندر زہر جائے، سارا کھانا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ زہر، آپ کہیں گے ایک قطرہ زہر سے سارا کھانا کیسے چلا گیا؟ یہ ہے نظام طبیعت ہے، اسی طریقے سے تو ایک قطرہ شرک، اگر شرک انسان کے وجود کے اندر آ گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری آیت تھی۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لب و لہجے کو دھیما رکھنے کے سلسلے سے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے نیچا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پروردگار نے امتحان لیا ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کا پروردگار نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے، للتقوی، تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور ان کے لیے ہی اجر عظیم ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بھی انسان کی زبان کے اوپر کافی زور دے رہی ہے کہ یہ جو
آپ اپنی اصوات کو نیچا رکھتے ہیں، یعنی اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ میٹھا لہجہ، دھیمی آواز، لہجے کے اندر ٹھہراؤ، یہ وہ چیز ہے جو پروردگار کو پسند ہے کہ پیغمبر سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آواز کو نیچا رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی گفتگو کرتے ہیں تو دھیما لہجہ یہ مطلوب ہے۔ دین کے اندر یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی آواز کو کنٹرول نہ کرے، نہیں، آواز کو بھی کنٹرول، ہاں پورے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آواز کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور روزہ بھی اسی لیے ہے، اور روزہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پھر حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے۔ وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کی حدیث، جس کی کئی بار تکرار کر چکا ہوں، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو یہ چوتھی آیت ہے، اس کو دیکھیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ یا رسول اللہ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر یہ وہ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے ہوتے آپ کے مرتبے کو، آپ کی عظمت کو، تو حجروں کے پیچھے سے آواز نہ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے واپس نکل آئیں، باہر نکل آئیں، اگر یہ اتنا صبر کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ پروردگار بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو اگر یہ ٹھہر جاتے اور انتظار کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قرآن ایک دستور دے رہا ہے کہ یہ تو پیغمبر کی بات تھی، پیغمبر کے علاوہ بھی اگر کہیں محترم شخصیت اگر کوئی ہے، مثلا ماں باپ ہیں، تو اب ماں باپ کو آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ نوک کریں، ایک یہ ہے کہ بار بار نوک کیے چلے جا رہے ہیں یا ٹھہر جائیں۔ ایک بار آپ نے آواز دے دی، ٹھہر جائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بالکل جیسے دوستوں کی طرح سے ہم برتاؤ کرتے ہیں، اب کسی دوست کو اب ایک بار آواز ہی نہیں سنا، دوبارہ تیبارہ، تو ماں باپ کے لیے پھر یہ احترام نہیں ہے۔ اگر ایک بار آپ نے آواز دی تو تھوڑا ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے کسی کام میں مشغول ہو سکتا ہے باپ کسی کام میں مشغول ہو، اس کے بعد پھر وہ آئے۔ تو یہ صبر کریں گے تو اس صبر کی بنیاد کے اوپر رحمت و مغفرت ہے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔